अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इल्लाह का दायरा वसी करने का अज़म फरमाया तो अरब व अजम के बादशाहों की तरफ 8 खतूत लिखे और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। जिन सरबराहों को खतूत लिखे उनमें सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी आता है। बिलाशुबा सुमामा बिन उसाल का शुमार ज़माना जाहिलियत के बारोब अरब बादशाहों में होता है और ये कबीला बनु हनीफा के काबिल रिश्क सरदार थे और यमामा के ऐसे हर दिल अजीज बारौब सरबराह थे कि जिसकी कभी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना होती थी। ज़माना जाहिलियत में सुमामा को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मिला उसने बड़ी हकारत से देखा और हक बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हो गए। फिर उस पर यह जनून तारी हुआ कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे और आपके मिशन को नाकाम बना दे, लेकिन वो अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में रहा। एक दफा उसे मौका मिला, वो दबे पांव आप अलैहिस्सलाम पर पीछे से वार करने ही वाला था, लेकिन उसके चचा ने उसका हाथ रोक दिया। इस तरह आप अल्लाह ताला के फजल करम से दुश्मन के शर से महफूज रहे। सुमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अपना हाथ रोक लिया, लेकिन आपके सहाबा इकराम को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहा। एक दफा ऐसा हुआ कि बहुत से सहाबा इकराम का मुहासरा करके इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमा दिया कि सुमामा जहां कहीं मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। इस दिल खराश वाक़े को गुजरे अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि सुमामा बिन उसाल के दिल में ख्याल आया कि बैतुल्लाह की ज़ियारत की जाए, इसलिए वो यमामा से मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। उनकी दिली तमन्ना थी कि तवाफ़ काबा करें और बैतुल्लाह में रखे गए बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करें। जनाब सुमामा मदीना मुनव्वरा के करीब अभी रास्ते ही में थे कि उनके साथ अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जो उनके वहम गुमान में भी ना था। ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ मुजाहिदीन इस्लाम का एक गिरोह मदीना मुनव्वरा की निगरानी पर मामूर था। मुजाहिदीन का ये ग्रुप गश्त कर रहा था कि उन्होंने रास्ते में जाते हुए जनाब सुमामा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन्हें मालूम ना था कि ये कौन है। वो इन्हें पकड़कर मदीना ले आए और मस्जिद नबी के एक सतून के साथ बांध दिया। मुजाहिदीन ने सोचा कि आप अलैहिस्सलाम कैदी को देख लें और इसके मुताल्लिक जो हुक्म फरमाएं उसकी तकमील की जाए। आप अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबी तशरीफ लाए, आपने देखा सुमामा बिन उसाल मस्जिद के एक सतून के साथ बंधा हुआ है। उसे इस हालत में देखकर आपने इरशाद फरमाया, क्या जानते हो कि तुमने किसे गिरफ्तार किया है? सब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो इल्म नहीं। आपने फरमाया, ये तो सुमामा बिन उसाल है, अब इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए और फरमाया, घर में जो खाना है वो सुमामा बिन उसाल के लिए भेज दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया, मेरे ऊँटनी का दूध सुबह शाम इसे पिलाया जाए। आपके हुक्म की फौरन तामील की गई। फिर आप अलैहिस्सलाम सुमामा बिन उसाल की तरफ मुतवज्जो हुए ताकि उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दें। आपने बड़े ही मुश्किलाना अंदाज में पूछा, सुमामा क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया, बेहतर है अगर आप मुझे कत्ल कर दें। यकीनन एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके सहाबा का खून बहाया है। अगर माफ फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी होगी। अगर माल चाहते हैं तो जिस कदर फरमाएं माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और इन्हें 2 दिन तक इसी हालत में रहने दिया, लेकिन खाना पानी और दूध बाकायदगी से इन्हें मिलता रहा। फिर आपने फरमाया, सुमामा क्या राय है? उन्होंने कहा, बात तो वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। अगर आप माफ फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे। अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके साथियों का खून बहाया है। और अगर माल चाहते हैं तो आपकी मंशा के मुताबिक माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम अब भी उसे इसी हालत में रहने दिया और तीसरे दिन तशरीफ लाए और फरमाया, सुमामा अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मेरी राय तो वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इसे आज़ाद कर दो। जनाब सुमामा आज़ाद होने के बाद मस्जिद नबी से निकलकर एक तरफ चल दिए।
مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا۔ آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے زیادہ محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کا پیش کردہ دین مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا، اور اب میرے لیے تمام ادیان سے زیادہ محبوب دین آپ ہی کا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثمامہ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس سے دگنا زیادہ مشرکین کو قتل کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، سب کچھ آپ اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند یہ کلمات کہنا شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس آدمی کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف اعلانیہ کلمات کہنے کی جرت کی۔ جب قوم حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز سے تلبیہ کے کلمات کہنے شروع کر دیے اور بڑی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ باخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی اور جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے، ثمامہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کر لیا ہے۔ فرمایا، کعبے کی رب کی قسم ہے، اب سرزمین یمامہ میں سے اس وقت تک ایک دانہ بھی تمہارے لیے گندم کا نہیں آئے گا جب تک تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو گے۔ جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح آپ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ قریش کی امداد بند کر دی جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی امداد روک دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔
مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا اور اب ہماری اولادوں کو بھوک سے ماریں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری امداد بند کر دی ہے، اظہارہ کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری امداد بحال کر دے اور تمام چیزیں ہمیں بھیجنا شروع کر دے۔ آپ علیہ السلام نے ثمامہ بن اسال کو خط لکھا کہ قریش کی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی امداد بحال کر دی۔ جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پر پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو جناب ثمامہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ باخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت کو تسلیم کیا یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ فرمایا، اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ پیش سے، تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جہاد اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اترے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمامہ بن اسال کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں جنت میں انہیں وہ اعزاز و کرام نصیب ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ ثمامہ بن اسال سے راضی، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔